میرا محترم بھائیو بزرگوں، انسان جو بھی اچھے برے اعمال کرتا ہے اس کی جزا سزا صرف آخرت پر ہی موقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی گرفت فرماتا ہے۔ اچھے اعمال کی بنیاد پر انسان کو عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے اور ہر قسم کی خیر وجود میں آتی ہے۔ انسان برے عمل کرتا ہے، بے سکونی ملتی ہے، ذلت ملتی ہے اور ہر قسم کی پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اور یہ بات بالکل پکی ٹھکی ہے، اس میں ذرہ برابر شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس کو شبہ ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، کچھ دن اچھے اعمال کر کے دیکھے، کچھ دن برے اعمال کر کے دیکھے، پتہ چل جائے گا۔ اور تجربے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگیاں بھی دیکھ لے جو بدعمالی کی زندگی گزار رہے ہیں کیسی ہے، اور ان کی زندگیاں بھی دیکھ لے جو نیک اعمال کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو شریعت پر چل رہے ہیں ان کی زندگی دیکھے، جو نفس و شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی زندگی دیکھے، اس کا اندر سے ضمیر کہے گا شریعت پر چلنے والوں کو اللہ نے سکون کا سمندر دے رکھا ہے، اور نفس و شیطان کے پجاریوں کو اللہ نے ان کے دلوں میں آگ لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی لیے صاف اعلان کر رہا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی جیسا کرے گا اس کو ویسا بدلہ مل کے رہے گا۔ آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس میں امید لگائے کہ مجھے اس سے آم کے پھل ملیں گے، حماقت ہے۔ اور ایک آدمی کیا ہے، آم کا درخت لگائے اور اسے کیکر کے کانٹے ملیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسی زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی اس کے اوپر حالات لائے گا۔ ہم لوگ آج کل حکومتوں کو کوستے ہیں، حکومت کو کیا کرتے ہیں؟ کوستے ہیں، آفیسروں کو کوستے ہیں، منسٹروں کو کوستے ہیں، اور بعض لوگ دولت مندوں کو کوستے ہیں، بڑے لوگوں کو کوستے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے اپنے کو بھی کوسا ہے کہ نہیں کوسا ہے؟ ہم نے جیسے اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ہمارے اوپر درندے مسلط کیے۔ اپنے ضمیر کو ہم نے کبھی نہیں سمجھایا، اپنے دل کو ہم نے کبھی نہیں سمجھایا، اپنے اعمال کو کبھی درست نہیں کیا۔ دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھ رہی ہے وہ تو نظر آئی، اپنی طرف جو 4 انگلیاں آ رہی ہیں وہ کبھی نظر نہیں آئی۔ دوسرے کی طرف انگلی اٹھائی، یہ ایسا ہے، ذرا اپنے بھی گریبان میں جھانک کر کے دیکھا ہوتا کہ میں کیسا ہوں، میرے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے، کتنی خباثتیں بھری ہوئی ہیں، کتنی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، گناہوں کا کتنا میرے اندر خمار بھرا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ ہم دوسروں کو برا کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے تبصروں سے ہونا خاک نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو درست کر لے، اپنے گھر والوں کی زندگی کو درست کرے، اللہ کے فیصلے بدل جائیں۔ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کی فکر کر لے، اللہ کے فیصلے بدلیں گے۔ نہ ہماری اپنی ذاتی زندگی بدلتی ہے، نہ گھر والوں کی زندگی بدلتی ہے، اور چلے ہیں سب کو سدھارنے کے لیے کہ حکومت بھی سدھر جائے، منسٹر بھی سدھر جائے، فلاں بھی سدھر جائے، فلاں بھی سدھر جائے، اور تم ساری غلاظتیں کرتے رہو، گندگیاں کرتے رہو، تمہیں سدھارنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں تم سنتوں کو ذبح کرتے رہو، خدا کے حکم کو پیروں سے رونتے رہو، اور اسی طریقے سے احکام شرعیہ کا مذاق اڑاتے رہو، ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، دوسرے بن جائیں۔ خدا کا یہ ضابطہ نہیں ہے، یاد رکھنا، خدا کا یہ قانون نہیں ہے۔ آدمی پہلے اپنے آپ کو سنوارے، بعد میں دوسروں کو دیکھے، بعد میں دوسروں کی طرف انگلی اٹھائے۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے صاف اعلان کیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو پہلے بچاؤ جہنم سے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے، بعد میں دوسروں کی فکر ہے۔ پہلے اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات سے طے کر لے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤں گا، معاشرہ خود ہی سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ حالات اس وقت تک قسم اللہ کی سدھر نہیں سکتے جب تک کہ ہم نہیں سدھریں گے، اس وقت تک حالات سدھر نہیں سکتے۔ ابھی تو ہم یہ پانی کے آنسو رو رہے ہیں، ہم نہیں سدھرے تو خون کے آنسو رونا پڑیں گے، خون کے آنسو رونا پڑیں گے، یہاں پر بھی اور مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ برا منظر دیکھنا پڑے گا۔ ہم کب تک اپنی عیش کوشی کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنی خرمستیوں میں مست رہیں گے؟ کب تک ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کبھی تو میرا ضمیر جاگے اندر سے، کبھی تو میرے دل پہ چوٹ لگے، اپنے آپ کو کبھی تو سدھاروں میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سدھاروں، آپ اپنے آپ کو سدھاریں۔ سارے تعلقات چھوڑ کر ایک اللہ سے تعلق کو اگر ہم سدھار لیں گے، اپنے نبی سے تعلق کو سدھار لیں گے، اللہ مسئلے کا حل کر دے گا۔ ہم سب کے تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، بھائی بھی راضی، خالہ بھی راضی، پھوپھی بھی راضی، تائی بھی راضی، ممانی بھی راضی، چچا بھی راضی، پھوپھا بھی راضی، دادا بھی راضی، دادی، سب کو راضی کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ کے بندوں کبھی اللہ رسول کو راضی کرنے کی فکر کی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں؟ دو کو راضی کرو گے 100 خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ صرف 2 کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رسول کو راضی کرو، ساری دنیا کی گردن آپ کے سامنے خود جھکے گی۔ اللہ رسول کو راضی کرو گے، ساری دنیا والے خود آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اللہ رسول کی رضا کو تلاش کرو، جو شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ شریعت میں اللہ رسول کی رضا ہے۔ ہم کتنی بغاوتیں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ظاہر بھی باغیوں والا، باطن بھی باغیوں والا، مجھے معاف کرنا، ظاہر بھی ہمارا کس کا؟ دشمنان اسلام والا، باطن بھی ہمارا دشمنان اسلام والا۔ کہاں سے اللہ کی مدد، کہاں سے حالات کا سدھار ہوگا؟ مجھے معاف کرنا، کتنے لوگ ہیں 20 سال سے اس مسجد میں نماز پڑھنے ہیں، ابھی تک ان کی چہرے پہ داڑھی نہیں آئی۔ یہ بغاوت نہیں ہے اللہ کے نبی کی، یہ اللہ کے نبی کی بغاوت نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ یاد رکھنا، صرف سجدوں کے کرنے کا نام دین نہیں ہے، سر کو جھکا لینے کا نام صرف دین نہیں ہے۔ دین نام ہے ما جاء بہ الرسول کا اپنی زندگی میں لے آنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر کے آئے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کا نام دین ہے، اس کا نام دین ہے۔ بعض لوگوں نے داڑھی رکھی، بس فرینچ کٹ داڑھی رکھی، اس کو داڑھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ مذاق ہے داڑھی کے ساتھ، مجھے معاف کریں، یہ داڑھی کے ساتھ مذاق ہے، داڑھی نہیں ہے۔ ہیرو جیسی داڑھی رکھ رہے ہیں، ویسی داڑھی ہم نے رکھ لی۔ کہتے ہیں سعودی میں ایسی داڑھی ہے، سعودی ہمارا دین نہیں ہے، قسم اللہ کی، ہمارا دین قرآن اور حدیث ہے، ہمارا دین نبی کی ذات ہے، سعودی ہمارا دین نہیں ہے۔ سعودی کا کوئی بادشاہ رکھے، شہزادہ داڑھی رکھے، فرینچ کٹ رکھے، چھوٹی رکھے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟
وما محمد الا رسول، رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے. کوئی ہیرو، کوئی زیرو، کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا. آئیڈیل ہمارے لیے صرف اور صرف نبی کی ذات اور صحابہ کی ذات ہے. یہ نہ سمجھیں جو چھوٹی داڑھی رکھ رہے ہیں وہ نہ سمجھیں کہ ہم نے داڑھی رکھی ہے، وہ داڑھی ہے ہی نہیں. وہ اپنے شوق کی داڑھی ہے، شریعت کی داڑھی نہیں ہے. وہ فیشن کی داڑھی ہے، دین کی داڑھی نہیں ہے. دین کی داڑھی وہ ہوگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے مشابہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اتنی تھی، صحابہ کہتے ہیں جب آپ تلاوت کرتے تھے تو پرچھائی جو پڑتی تھی اور ہم لوگ پیچھے سم میں ہوتے تھے، آپ کی داڑھی ہلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کث اللحیہ، آپ کی داڑھی گھنی بھی تھی، لمبی بھی تھی، سینہ پورا آپ کا بھر لیتی تھی. آپ کی داڑھی ایسی تھی. اور ہم ایک انگل کی داڑھی رکھ لیں ذرا سی، ہر ہفتے اسے سدھارتے رہیں اور سمجھیں ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں. یہ کھلواڑ کرتے ہیں داڑھی کے ساتھ میں. ایسی داڑھی نہ رکھو، میں صاف کہوں گا، منڈا دو ایسی داڑھی کو. اس داڑھی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ گمراہ ہوتے ہیں ایسی داڑھی سے. داڑھی رکھنا ہے تو پوری داڑھی رکھو جو شریعت کی ہے. ہیرو والی داڑھی، ہیرو والے بال، ہیرو والا لباس، ان ہجڑوں والا لباس ہم نے پہن رکھا ہے. ان کا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کے بال ہمیں اچھے لگتے ہیں، ان کے گال ہمیں اچھے لگتے ہیں. کیا ہمارے لیے دین نہیں ہے؟ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نہیں ہے؟ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم دوسروں کے ان چھچوروں کے پیچھے، ان نفنگوں پیچھے چلیں گے جن کا کوئی وجود نہیں، جن پر خدا کی کروڑوں لعنتیں، انسانوں کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں پڑتی ہوں؟ ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کے بال اور ان کی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو. جب تک باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی. آج فلاں علاقے والے، کل فلاں علاقے والے، آج فلاں ملک والے، کل فلاں ملک والے ایک ایک کر کے پٹ رہے ہیں. نمبر ہمارا بھی آ رہا ہے. پٹیں گے، ابھی چھوڑے پٹے ہیں، پھر زیادہ پٹیں گے اگر ہم باز نہیں آئیں گے. اس لیے اگر غیر قوموں پر روب ڈالنا ہے، یاد رکھنا ہتھیاروں سے روب نہیں پڑتا، دین سے روب پڑتا ہے. افغانیوں کے پاس ہتھیار تھے جو انہوں نے روب ڈالا ہے. امریکہ بھی مٹی چاٹ گیا، دھول چاٹ گیا، مجبور ہو کے سنا کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے. ان کا قیمہ بنا دیا گیا ہے. سپر طاقت نے ناک رگڑ دی. کس وجہ سے؟ طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، افراد ان کے پاس زیادہ تھے، اسلحے ان کے پاس زیادہ تھے. ہاں ایک چیز زیادہ تھی، دین ان میں 100% تھا. دین تھا، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی قوت ان کے ساتھ تھی. تو ساری طاقتیں مل گئیں لیکن ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں. ساری طاقتیں ان کو نہیں جھکا سکیں اور اللہ نے ساری طاقتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں دین لانے کی کوشش کرو. دو رنگی چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اللہ کے یہاں دوہری چال نہیں چلتی. اللہ کے یہاں ایک رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا وہی رنگ چلتا ہے. اللہ کا رنگ شریعت ہے، اللہ کا رنگ دین ہے، اللہ کا رنگ سنت ہے، اللہ کا رنگ قرآن ہے. باقی اور کوئی رنگ اللہ کے یہاں نہیں چلتا. اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. تب ہمیں انشاءاللہ عزتیں ملیں گی. تو اس لیے دین کو اپنی زندگی کا جزء لازمی سمجھ کر اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ دین میری زندگی میں ہوگا، میرے گھر والوں کی زندگی میں ہوگا اور زندگی کے ہر شعبے میں ہوگا. یہ نہیں ہے عبادت ہم کریں نبی کے طریقے پر، معاشرت کریں یہودیوں کے طریقے پر، تجارت کریں عیسائیوں کے طریقے پر، معاملات کریں ہندوؤں کے طریقے پر.
अल्लाह के यहाँ ये चालें नहीं चला करती, याद रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शहाए कदम की पैरवी न करो। साफ अल्लाह ने ऐलान किया है। ये नहीं चलेगा कि भाई चलो इबादत करेंगे नबी के तरीके पे, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे, लेकिन कारोबार का मसला आएगा तब झूठ भी हलाल, रिश्वत भी हलाल, सूद भी हलाल, धोखा भी हलाल, गबन भी हलाल, जुल्म भी हलाल। लाओ जैसे लाओ, हड़प कर लो, पेट में भर लो, चाहे जहन्नम के अंगारे ही भरना पड़े। इबादत चल रही है, ये इबादत खुदा के यहाँ नहीं चलेगी, याद रखना। ये नहीं चलेगी इबादत। सिर्फ इबादत नहीं बल्कि पूरा दीन अपनी जिंदगियों में लाना पड़ेगा। वो दीन जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर के आए हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, कभी कभी मैं सख्त बोलता हूं, लेकिन इसलिए बोलता हूं अल्लाह करे आपका दिल कभी तो नर्म हो, कभी तो चोट पड़े आपके दिल पे, कभी तो इस दिल के अंदर कोई बात जाए, इस दिमाग के अंदर कुछ तो घुसे, कभी तो हमारी समझ में आए। कब तक ये गफलतें चलेंगी आखिर? कब तक खुदा के साथ बगावत चलेगी? कब तक नबी की मुखालफत चलेगी? कब तक सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे? अपने आप को मुसलमान कह रहे, सीना तान कर नबी का आशिक कह रहे हैं, और सुन्नतों का मजाक, सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी, शरीयत के खिलाफ जिंदगी। कभी तो सोचो, कुछ अकल से काम लो, कुछ होश से काम लो, इसके बगैर नहीं काम चलने वाला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने बारे में फिक्र करो। जनाजे उठ रहे रोजाना, एक दिन आएगा कि मेरा जनाजा उठेगा, एक दिन आएगा कंधे पर लोग लेकर के जाएंगे, उस दिन को याद करो। फिर कब्र में यही चेहरा लेके जाओगे, यही चेहरा लेकर जाओगे, नबी की छवि दिखाई जाएगी। बोलिए कौन है? कौन है नबी का चेहरा सामने? कौन है? जब नबी की पूरी जिंदगी मुखालफत की होगी, सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारी होगी, ये ताला पड़ जाएगा जबान पर, एक ही बोल आएगा, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता ये शख्सियत कौन है, ये जात कौन है, मुझे नहीं पता। क्यों? जिंदगी भर मुखालफत की थी। चाहे यहाँ पर हमने कितने दावे किए हों, ऐलान किए हों कि नबी से इश्क है, नबी से मोहब्बत है, नबी से ताल्लुक है, आपके इश्क में मरे जा रहे हैं, लेकिन सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, नबी के दीन के खिलाफ अगर मेरी जिंदगी है, इस जबान पर ताला पड़ेगा। कब्र के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत और आपकी छवि को देख करके भी हम नहीं कह सकेंगे ये मेरे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी इज्जत और आबरू कुर्बान, इनके ऊपर सब कुछ कुर्बान है। यहाँ तो मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, सब कुछ मैंने कुर्बान किया है। हम सब कहते हैं नबी पर सब कुछ कुर्बान किया है, लेकिन जरा गिरेबान में ढालो, अपना मुंह डालो, देखो कि हम जब जज्बात अपने कुर्बान नहीं कर सके, अपनी जिंदगी के जज्बात को हम काबू में नहीं कर सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनी सर से लेकर पैर तक नहीं ला सके, क्या हक बनता है मुझे कहने का मैं नबी से इश्क करने वाला हूँ, नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ? सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए सोचो, अल्लाह के लिए सोचो। कल क़यामत में मुंह दिखाना है नबी को भी, क़यामत में मुंह दिखाना है अल्लाह को भी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, ए अल्लाह अगर तू क़यामत में मेरा हिसाब लेना ही चाहता है, ए अल्लाह तू तमाम जहानों का मालिक है, तू माफ़ कर सकता है। ए अल्लाह अगर तुझे क़यामत में हिसाब ही लेना है तो मेरे नबी के सामने मेरा हिसाब न लेना, मेरे नबी के सामने मेरा हिसाब न लेना। मेरे नबी को मेरे आमाल देख करके शर्मिंदगी होगी, ये मेरा उम्मती है, ये अमल करके आया, ये अमल करके आया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए कुछ सोचो, रहम खाओ, अपने ऊपर रहम खाओ अल्लाह के वास्ते। अपनी ज़िंदगियों को बदलने की फ़िक्र करो, बगावत वाली ज़िंदगी से तौबा करो, नफ़रत करो बगावत वाली ज़िंदगी से, सुन्नत शरीयत वाली ज़िंदगी लाओ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो। फिर अल्लाह तबारक ताला सुकून की ज़िंदगी देगा, इज़्ज़त की ज़िंदगी देगा, आफ़ियत की ज़िंदगी देगा, सब कुछ हमें अता करेगा। तो जैसे नबी से मोहब्बत ज़बानी है, अल्लाह करे वो मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए,
آپ کے دل میں آ جائے. جب دل میں آئے گی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. نبی کی محبت دل میں آئے گی میرے شب و روز بدل جائیں گے. نبی کی محبت زندگی میں آئے گی نقل و حرکت بدل جائے گی. نبی کی زندگی نبی کی محبت دل میں آئے گی تجارت کا رخ بدلے گا, معاملات کا رخ بدلے گا, معاشرت کا رخ بدلے گا, اخلاق کا رخ بدلے گا, سب کچھ بدلے گا جب نبی کی محبت سچی دل میں آئے گی. اللہ وہ محبت سب کے دلوں میں پیدا کر دے, سب کے دلوں میں پیدا کر دے. اس لیے میرے بھائیوں آج سے یہاں سے توبہ کر کے جاؤ. ہم بغاوت کی زندگی چھوڑیں گے, سرکشی کی زندگی چھوڑیں گے, نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کی زندگی چھوڑیں گے, 100% نبی کی سنتوں پر اپنے آپ کو لائیں گے. سر سے لے کر پیر تک, معاملات سے لے کر اخلاقیات تک, تمام شعبوں میں نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. اللہ پھر ہمیں وہ دن دکھائے گا, وہ دن دکھائے گا کہ کفر مچل رہا ہوگا, چڑپ رہا ہوگا, مٹ رہا ہوگا, اور اسلام کو اللہ بلندی عطا کرے گا, سرفرازی عطا کرے گا. اسلام, اہل اسلام کو اللہ عزتوں سے مالا مال کرے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.